السلام علیکم۔ قرآن کے مختصر ترجمے تفسیر کے ساتھ غزلہ عنایت حاضر ہے۔ سورۃ بقرہ کی آج آیت 83 سے 84 کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں یہودیوں کے 4 قبیلوں کا ذکر ہے، جس میں 2 قبیلے مدینہ کے باہر رہتے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور 2 قبیلے مدینہ کے اندر رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ اور ان قبیلوں کی آپس میں باہم لڑائیاں تھیں۔ بیسیکلی اوس اور خزرج یہ قبیلے آپس میں لڑتے تھے، اور ان کی ہیلپ جو ہے وہ باہر سے یہ جو 2 قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ کیا کرتے تھے۔ بیسیکلی تو یہ سارے یہودی تھے، اور ان یہودیوں کا آپس میں منع تھا اس طرح لڑائی جھگڑا کرنا اور نکالنا، کیونکہ توریت کے اندر یہودیوں نے عہد لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ لیکن ان 4 قبیلوں کی اس کے بعد انہوں نے حسب معمول اپنے عہد توڑ دیے، جیسے ہم نے پیچھے بھی کافی دفعہ پڑھا ہے کہ یہ عہد کرتے تھے توریت میں، پھر عہد کو توڑ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ تم عہد کر کے توڑتے ہو۔ لہٰذا یہ قبیلے جو تھے اوس و خزرج جب آپس میں جنگ کیا کرتے تھے تو یہ باہر والے دونوں قبیلے ایک ایک کی ہیلپ کرتے تھے اور پھر آپس میں لڑتے تھے، قتل کرتے تھے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو۔ جیسے ہیلپ کرنے والے 2 قبیلے آ کے جب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو یہ قتل بھی کرتے تھے اور قید بھی کرتے تھے، پھر قید کیے ہوئے اپنے ہی لوگوں کو یہ فدیہ دے کر چھڑاتے تھے۔ تو یہ سارا ذکر ہے، اس کے اندر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے پختہ عہد کہ نہ بہانا تم خون آپس میں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی نکالنا تم اپنوں کو، اپنے لوگوں کو تم ان کے گھروں سے نہ نکالنا، مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات پر گواہ تھے، یعنی توریت میں ان لوگوں نے اقرار کیا تھا اس بات کا۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، اپنے ہی لوگوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقٌ مِّنْكُمْ دِيَارِهِمْ، اور نکال دیتے ہو اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، ان کے وطنوں سے۔ یہ جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا، تظاہرون علیہم، پھر چڑھائی کرتے ہو ان کے اوپر، اپنے ہی لوگوں پر چڑھائی کرتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اپنے ہی لوگوں پر تم چڑھائیاں کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب یہ آتے ہیں یہ لوگ قیدی ہو کر، تمہارے اپنے ہی یہ محلوں کے اور قبیلے کے لوگ تمہارے پاس جب قیدی ہو کر آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو پھر چھڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کر۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور یہی بات تم پر حرام تھی کہ ان کو گھروں سے نکالو ہی نہیں، ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو تم نے کیا کیا کہ گھروں سے نکالا، گناہ کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ جنگ کی، قتل کیا، پھر جو قیدی ہوئے ان قیدیوں کو پھر خود ہی فدیہ دے کے چھڑوانا شروع کر دیا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم کتاب کے ایک بعض حصے پر ایمان لے آتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کر دے تو بعض حصے کا، یعنی یہ کتاب پوری تمہیں دی ہے، تھوڑی سی باتیں اپنی مرضی کی بیچ میں سے مان لی، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو ان کو چھوڑ دیا، ان کا انکار کر دیا۔ جیسے ہم لوگ بھی قرآن کے ساتھ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ عافیت بخشے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ، سو نہیں ہے سزا اس شخص کی، یعنی جو یہ کام کرے کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لایا اور کچھ کا انکار کر دیا، تو اس شخص کی سزا کیا ہے؟ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا اس کی سزا یہ ہے، مِنکم، تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں یہ رسوائی ہے اس آدمی، وہ ذلیل ہوگا وہ بندہ دنیا کے اندر جو ایسا کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن پھیر دیے جائیں گے یہ لوگ